ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ منافقت کا پردہ چاک ہو جائے تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دروخی بے نقاب ہو جائے تو پھر وہ کیا چالیں چلتے ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 62 اس بات کو بے نقاب کرتی ہے۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوتا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو آگے بھیجتے ہیں، بما قدمت، جو آگے بھیجتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یحلفون باللہ، اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو بھلائی اور باہمی مصالحت کا ارادہ کیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 62 اس بات کا تذکرہ کرتی ہے کہ جس وقت منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور ان کے راز کھل جاتے ہیں اور وہ برہنہ ہو جاتے ہیں، ان کی منافقت چھپی ہوئی نہیں رہتی، ان کی دو رخی دوغلا پن بے نقاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو باہمی مصالحت کے لیے ان کے پاس گئے تھے، ورنہ تو ہم رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس بات کو یوں بیان کیا، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو باہمی مصالحت کے لیے ان کے پاس گئے تھے، ورنہ ہم تو رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل دو رخی سے جس وقت پردہ ہٹتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ رسول کا سامنا کیسے کریں۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، گویا قسمیں اٹھا کر کے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ کثرت سے قسمیں کرنا یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق اور منافقت سے محفوظ رکھے، ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کا نور ڈالے، قرآن کے نور سے ہمارے صدور کو منور فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔